In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, I am Sibghatullah from Mariwala, and I've been teaching here at Punjab Group of Colleges University campus for last 3 years. My topic of presentation today's lecture is the introduction to the subject Advanced Academic Reading and Writing. It's BS 4th semester subject Advanced Academic Reading and Writing. تو اس میں آج کا بیسیکلی میرا جو لیکچر ہے یا ریکارڈنگ ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اس سبجیکٹ میں کریں گے کیا، یعنی ہم نے کیا پڑھنا ہے اس کورس میں، کون سی چیزیں موضوع بحث بنیں گی اور وہ چیزیں ہم کریں گے کیسے کیسے. ان کے اوپر تفصیلی ہر ایک چیز کو لے کے الگ سے ویڈیو بنوائیں گے، ویسے تو اس کے اوپر ریکارڈنگ کروائیں گے، لیکچر دیں گے، لیکن ابھی یہ والی جو ویڈیو ہے، یہ لیکچر ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم اس کورس میں کیا پڑھیں گے. انٹروڈکشن سب سے پہلے ہے سبجیکٹ کا، یعنی ایڈوانسڈ ایکیڈیمک ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا. اس میں ہم کیا پڑھیں گے کہ اس میں ہم کریں گے کیا کہ ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز کے بارے میں انٹروڈیوس کروایا جائے گا کہ ریڈنگ کیسے کرنی چاہیے اور رائٹنگ کیسے ہوگی. اس کے بعد کمپوزیشن سکلز ہوں گی. ڈیفینیٹلی وین وی گو ٹو رائٹنگ، گو ٹو ورڈز رائٹنگ سم تھنگ، تو اس کی سکل ہونی چاہیے، چونکہ آپ کو آپ کی لکھی ہوئی تحریر کسی اور نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے آپ بات کو بڑے جامع انداز میں پہنچا سکتے ہو. پھر پلیجرزم کے بارے میں بتایا جائے گا. جب آپ لکھتے ہو پلیجرزم ہم ہر ایک لمحے کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کچھ اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. پلیجرزم ہوتی ہے کہ آپ کسی کی لکھی ہوئی بات کو اپنی بنا کے پیش کر دو، اسے پلیجرزم. یہ چوری ہوتی ہے، یہ اگر میں کہوں تو یہ گناہ ہوتا ہے، یہ خیانت ہوتی ہے کہ کسی کی لکھی ہوئی چیز کو آپ اپنی بنا کے پیش کر دو. یہ جو نئے نئے شاعر بنتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو فیس بک فلاسفرز ہوتے ہیں، یہ جو نئے نئے شاعر بنتے ہیں، شعر کسی کا ہوتا ہے تو نیچے نام اپنا لکھ دیتے ہیں، یا اس شعر میں کوئی ایک دو لفظ چینج کر کے نام اپنا لکھ دیتے ہیں. تو یہ گناہ ہے، یہ پلیجرزم ہے، یہ خیانت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک سب سے جو برا کام اکثر سوشل میڈیا پہ ہم کرتے ہیں کہ کسی گلی محلے کے شاعر کا شعر ہے وہ تو نیچے اقبال کا نام لکھ دیتے ہیں، کسی گلی محلے کے فلاسفر کا جناب جو خود ساختہ سے بنا ہوتا ہے اس کا کوئی جملہ ہوتا ہے نیچے حضرت علی لکھ دیتے ہیں. تو بتایا جائے گا بھائی پلیجرزم کیا ہوتی ہے اور خیانت نہیں کرنی چاہیے جب آپ کسی چیز کو ریڈ کرتے ہو، اسپیشلی جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہو تو اس میں اس قسم کی چیز نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بتایا جائے گا پلیجرزم کیا ہوتی ہے. پھر ریسرچ سکلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. دیکھیں ریسرچ سکلز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ریسرچ کرتے ہو کسی موضوع کو لے کے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ بتایا جائے گا. پھر سائٹیشن گائیڈ لائنز دی جائیں گی. سائٹیشن سائٹ لفظ سے ہے، سائٹ کہتے ہیں حوالہ دینے کو، یعنی یا ریفرنس دینے کو. جیسے میں نے پہلے 2 مثالیں دیں کہ اقبال کا شعر آپ کہتے ہو تو اقبال کی کون سی کتاب سے لیا گیا ہے، بال جبریل سے ہے، ضرب کلیم سے ہے، اس کے بعد ان کی کون سی نظم ہے وہاں سے لیا گیا، تو پراپر ریفرنس. یا آپ جب کوئی چیز لکھتے ہو انگلش کے موضوع کو لے کے، آپ کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہو تو جہاں جہاں سے آپ نے اسٹڈی کی ہے، جہاں جہاں سے آرٹیکل پڑھا ہے، جون سی کتاب سے آپ نے اسٹڈی کی ہے، چونکہ اب آپ ایک اپنا ریسرچ ورک کرنے جا رہے ہو تو آپ نے ہیلپ لی مختلف کتابوں سے. اگر آپ ان کا کوئی ریفرنس دو گے تو پراپر آپ اس کو سائٹ کرو گے، لکھو گے یہ فلاں کی کتاب ہے اور یہ فلاں نے لکھی ہے. ریفرنس کیسے دیتے ہیں، سائٹیشن کیسے کرتے ہیں، وہ آپ کو بتایا جائے گا. اس کے بعد ایکوریسی، یہ ورڈ ہے ایکوریسی، ACCURACY، یہ لفظ ہے، آپ لفظ سنا ہوگا ایکوریٹ. ایکوریٹ کہتے ہیں کامل کو، مکمل کو. تو دیکھیں گے کہ آپ جب لکھتے ہو تو اس کے اندر ایکوریسی کتنی ہے، کتنا وہ ایکوریٹ ہے، کتنا ٹھیک لکھا ہوا ہے. پھر ریلیونس دیکھی جائے گی، آپ کی تحریر جو ہے وہ ریلیونٹ کتنی ہے، ویدر یو ہیو ریٹن سم تھنگ ریلیونٹ اور irrelevant، اور ویدر یو ہیو بن بیٹنگ اباؤٹ دا بش فار نتھنگ، آپ ادھر ادھر کی ہانکتے رہے، یعنی جو آپ کو موضوع دیا گیا تھا، جو آپ کو ٹاپک دیا گیا تھا، آپ نے اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی اور اپنے پاس سے irrelevant سی باتیں لکھتے رہے. تو دیکھیں گے کہ آپ جب لکھتے ہو تو وہ کتنا ریلیونٹ لکھتے ہو، وہ سکھایا جائے گا کہ ریلیونٹ کیسے لکھتے ہیں، وہ سکھایا جائے گا.
لسننگ اینڈ اسپیکنگ اسکلس سکھائی جائیں گی. لسننگ کیسے امپروو کی جاتی ہے اور اسپیکنگ کیسے امپروو کی جاتی ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں. انسان جیسا سنتا ہے، جیسی ریڈنگ کرتا ہے، ویسا ہی پھر بولتا ہے، یا پھر اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جس انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے، جیسا وہ سنتا ہے، جیسا وہ پڑھتا ہے، ویسا وہ بولتا ہے. تو یہ سکھایا جائے گا کہ لسننگ کو اسکل کو کیسے امپروو کرنا ہے، ہاؤ ٹو امپروو یور اسپیکنگ اسکلز. کچھ آبجیکٹیوز ہیں ڈیفینیٹلی. جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھتے ہو تو اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو اس سبجیکٹ کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو کریٹیکلی پڑھنے جاتے ہو. ہم بہت ساری، اکثر میں نے دیکھا کہ بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے کتابیں پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، ناول پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں. تو ناول پڑھتے وقت بہت ساری چیزوں کو وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے ریڈرز بھی دیکھے ہیں جو ناولز پڑھنے والے ہیں، جو مطلب بڑا بلکی ہوتا ہے ناول، اور وہ 3-4 دن میں ختم کر دیتے ہیں. اس میں وہ کسی سینٹنس کو نہیں دیکھتے، کریٹیکلی نہیں دیکھ رہے ہوتے. بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی طریقے میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں مس کرنے جانے دینے. تو آپ اس میں کیا کرتے ہو کہ ٹیکسٹ کو جب آپ ریڈ کرتے ہو تو کریٹیکلی ریڈ کرنا شروع کر دیتے ہو. یہ آپ کو یہ سبجیکٹ سکھائے گا کہ آپ کسی چیز کو کریٹیکلی کیسے ریڈ کر سکتے ہو. پھر آپ کی ریڈنگ اور رائٹنگ جو سکلز ہیں ان کو سٹرینتھن کرے گی. یعنی آپ ایڈوانسڈ ایکیڈیمک ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کے سبجیکٹ میں سیکھو گے کہ ہاؤ ٹو سٹرینتھن یور ریڈنگ اینڈ ہاؤ ٹو سٹرینتھن یور رائٹنگ. اچھا، میرے جیسا بندہ وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا ایک سیٹنگ میں 15 پیجز پڑھ لوں گا، 20 پیجز پڑھ لوں گا، کیونکہ اس کو میں نے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کریٹیکلی انالائز کرنا ہوتا ہے، اس کے ورڈز کو دیکھنا ہے، اس کے سینٹنس اسٹرکچر کو دیکھنا ہے، اور بہت ساری چیزیں اپنے ذوق کے مطابق بندہ پھر ڈھونڈتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اسپیڈ کیسے بڑھائی جائے، ریڈنگ کی اسپیڈ کیسے بڑھائی جائے، رائٹنگ کی اسپیڈ کیسے بڑھائی جائے، کیسے لکھنا چاہیے، ریڈنگ کیسے کرنی چاہیے. ایک میں اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی نے آج تک سیکھنا نہیں سکھایا. ہمیں کسی نے سیکھنا نہیں سکھایا کہ سیکھنا کیسے ہے. تو بھائی ریڈنگ، میرا نہیں خیال کہ زیادہ تر لوگ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ بھائی ریڈنگ کیسے کرنی ہے. آپ کو کام دے دیا جاتا ہے، ہم لوگ آپ کو کام دے دیتے ہیں لیکن یہ سکھاتے نہیں اس کام کو تیار کیسے کرنا ہے، اس کی ریڈنگ کیسے کرنی ہے. پھر رائٹنگ کو لے کے دیکھ لیں. آج کل تو رائٹنگ ختم ہو گئی ہے تقریباً. ہم جو لکھتے ہیں تو بس میسیجنگ پہ لکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں، میسنجر پہ لکھتے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا ہے تھوڑا بہت، ادھر لکھتے ہیں. اور ادھر لکھتے کیسے ہیں، ادھر بھی تو غصے نکال رہے ہوتے ہیں، نفرتیں نکال رہے ہوتے ہیں، وہ مذہب کو لے کے ہو، وہ سیاست کو لے کے ہو. تو کسی نے سکھایا نہیں ہے بھائی کہ ریڈنگ کیسے کرنی چاہیے اور رائٹنگ کیسے کرنی چاہیے. آپ کے اس سبجیکٹ کو لے کے آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی کسی بھی کتاب کو، جیسے میں آپ کو اسائن کیا کروں گا کہ یہ والی کتاب پڑھنی چاہیے، وہ کتاب آپ پڑھنا شروع کرتے ہو تو سکھائیں گے کہ اس کتاب کو پڑھنا کیسے ہے اور تیزی سے کیسے پڑھنا ہے، اور کون کون سی چیزیں ریڈنگ کے دوران آپ نے جن کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. رائٹنگ دیکھ لو کہ اس پڑھنے کے بعد پھر آپ لکھو گے کیسے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے چند کانٹینٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جو ہم اس سبجیکٹ کے اندر پڑھیں گے. کانٹینٹس اس کے دیکھ لیں جو ہمارے کورس کانٹینٹس ہیں. اس میں ہم ریڈنگ سکلز سیکھیں گے کہ ریڈنگ کیسے کرنی چاہیے. ہم ڈٹرمن کرنا سیکھ جائیں گے کہ میننگز جو ہیں، میننگز آف انفیملیئر ورڈ. جیسے میں پہلے مثال دے رہا تھا کہ جب ہم کسی ناول کو پڑھتے ہیں، کوئی بھی تحریر پڑھتے ہیں، تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم چھوڑ جاتے ہیں ان کو. اسی طرح انگلش کو لے کے بھی دیکھ لیں. بہت سارے لوگ انگلش ناول پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو وہ پڑھتے وقت کچھ ایسے ورڈ ہوتے ہیں جو چھوڑ جاتے ہیں، وہ ان پہ فوکس نہیں کرتے. اچھا، بعض لوگوں کے پاس یہ اسکل ہوتی ہے کہ وہ جو انفیملیئر ورڈز ہوتے ہیں نا، جو فیملیئر نہیں ہوتے، جو جانے پہچانے نہیں ہوتے، ان کا مطلب نکال لیتے ہیں. ہاؤ could they do so? They do so because of the context and co-text. وہ کانٹیکسٹ اور کوٹیکسٹ کے ذریعے وہ انفیملیئر ورڈز کا مطلب نکال لیتے ہیں. یعنی وہ پڑھتے پڑھتے کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے، اس لفظ کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس کا مطلب کیا لینا ہے. پھر اسٹڈی سکلز، اسٹڈی کیسے کرنی چاہیے یہ آپ کو سکھایا جائے گا. رائٹنگ سکلز کے بارے میں سکھایا جائے گا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں ادھر، ٹھیک ہے.
اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ہم جب 9th میں تھے یا 10th میں تھے تو سمری کا ایک کوشچن ہوتا تھا، سمری لکھنی ہوتی تھی 9th میں. تو ادھر بھی آپ کو سکھایا جائے گا ذرا اپر لیول پہ کہ آپ نے ایک فارمل رائٹنگ کی سمری کیسے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک BS 4th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی چیز کو سمرائز کیسے کرتے ہیں. ایسے رائٹنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کیسے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے. اس میں بنیادی چیز پری رائٹنگ ہوتی ہے، رائٹنگ ہوتی ہے، ریوائزنگ ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے رائٹنگ میں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈسپلن سی اسٹڈی ہوتی ہے، بڑی ڈسپلن سی رائٹنگ ہوتی ہے ایسے رائٹنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے کیونکہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو رائٹ ویل کیا وہ تو جانتے نہیں ہوتے کہ لکھنا کیسے ہے. گرامر شامر نہیں آتی ہوتی، گرامر ویک ہوتی ہے تو لکھا نہیں جاتا. تو ایسے رائٹنگ میں آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے ایسے کو کیسے اسٹرکچرائز کرنا ہے. اس کے لیے بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں. پہلے آؤٹ لائن لکھنی چاہیے، پہلے اس کے اوپر سوچنا چاہیے، پھر اس کے اوپر ایک ڈرافٹ بنانا چاہیے جسے آپ پری رائٹنگ کہتے ہیں. ایک رف سا ڈرافٹ لکھتے ہیں، پھر آپ اس کو ترتیب دیتے ہیں آؤٹ لائن کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر انٹرو باندھ کے آپ انٹرو میں لکھتے ہیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہو آگے ایسے میں. اس کے بعد انٹرو کے بعد پھر آپ جاتے ہو اس کی باڈی کی طرف، مین باڈی میں باتیں کون کون سی آتی ہیں. یہ تفصیلاً انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایسے رائٹنگ کو کیسے تیار کرنا چاہیے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے انٹرو کے لیے، اس سبجیکٹ کے انٹرو کے لیے کہ ہم کون کون سی چیزیں، ہمارے انٹروڈکشن کیا ہے ہمارے سبجیکٹ میں، اور ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، اور اصل میں ان کانٹینٹس کیا ہیں. ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اگلا جو میرا لیکچر ہوگا وہ اس کانٹینٹس میں سے میں کوئی چیز اٹھاؤں گا اور اس کے اوپر پھر 15-20 منٹ کا لیکچر ریکارڈ کروائیں گے جس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. اس کے لیے ایسے رائٹنگ کے لیے آپ یہ کریں کہ رینن مارٹن ہے ایک گرامر پہ بک، وہ اکثر اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے اگر آپ نے پہلا پڑھا ہوا تو. اس میں آپ یہ فارمل رائٹنگ بھی سیکھ جاؤ گے. اس میں خاص طور پہ وہ ایسے رائٹنگ کے لیے اور گرامر کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری کلیئر. تو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس میں سے میں کوئی چیز اٹھاؤں گا اس کے کانٹینٹس میں سے، اس کو لے کے پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اوکے جی، تھینک یو سو مچ.